یہ ہمیں پاگل نہیں بنا سکتے. ہم لوگ اس فیلڈ میں بہت پرانے ہیں اور ہمیں یہ پاگل نہیں بنا سکتے. یہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. یہ پیڈ ٹرولرز ہیں. یہ نیچے جو آتے ہیں آپ کے جو بیشنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ عام جنتا نہیں ہوتی ہے بھائی. مجھے جس نے فالو کیا ہوا ہے, مجھے 4 سال سے 5 سال سے ایک بندے نے فالو کیا ہوا ہے, وہ مجھے جانتا ہے 5 سال سے. ٹھیک ہے. اب جس کو میں جانتا ہی نہیں, جس کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا, جس کے کمنٹس دیکھے, اس کو کیا پتا ہے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں. اچھا دیکھیں, یہ نا ظرف کی بات ہوتی ہے. کم ظرف لوگ جو ہے نا ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تو وہ کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں چھوڑوں گا, کئی لوگوں کے ساتھ یہ کر چکے ہیں, لیکن میں ان کو ایسے نہیں چھوڑوں گا. میں ان کی تہہ تک جاؤں گا اور اس کو باقاعدہ طور پر میں بھی شامل ہوں. نہیں میں یہ سب کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ تعالی. 1-2 دن میں FIA میں سائبر کرائم میں یہ کروں گا اور وہ ساروں کے سامنے لاؤں گا. میں نہیں چھوڑوں گا. بالکل کرنا چاہیے بھائی. دیکھو میں نے جب کیا ہی کچھ نہیں, تو آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ یا تو میرے دل میں کھوٹ ہو, یا میں جو ہے وہ ڈر رہا ہوں کہ یار یہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں, یہ تو ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہے. جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ڈروں؟ نہ میں ڈرتا ہوں تو نہ میں ڈروں گا کسی سے. اچھا, آپ کی بات سے ایک اور بات مجھے یاد آئی ہے, کیونکہ آپ بھی مطلب کیونکہ کوئی غلطی نہیں ہے آپ کی تو آپ اس کے ساتھ سٹینڈ کر سکتے ہیں. سچ کی بات اگر کی جائے کہ سچ بولنے کی ہمت کس کس میں ہوتی ہے, تو پلیئرز میں اوبویسلی جو اصول فخر زمان کے لیے ہیں وہی اصول جو ہیں وہ سب پلیئرز کے لیے ہیں. اور ساجد خان نے بھی فخر زمان کے حوالے سے گفتگو کی, پھر محمد عامر نے بھی کی. یہ ٹویٹس کو سامنے آئی. ساجد خان کا وہ فیک اکاؤنٹ ہے, وہ فیک اکاؤنٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے, کل میں نے کلیئر کر دیا. محمد عامر نے کیا, محمد عامر نے بالکل کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اس بارے سے بات کی. محمد عامر از ایون ناٹ دیٹ انفلوئنس کہ وہ مطلب ان کے ساتھ مکمل طور پر. محمد عامر دیکھیں, محمد عامر کا جو یوٹیوب اس ٹائم پہ چل رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی پہ جان بوجھ کے تنقید کرتا ہے. وہ جو فیکٹ ہے, جو سچ ہے, وہ اس کو بیان کرتا ہے. اور یہ اس کی بڑی اچھی عادت ہے. میں انہیں بہت پرانا جانتا ہوں. وہ ہمیشہ, وہ بھی نہیں ڈرتے, وہ بھی جو ہوتا ہے وہ سچ بولتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پلانٹڈ چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جس طرح ہمیں لوگ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی بابر اعظم کے خلاف ہو رہا ہے, وہ کون کروا رہا ہے؟ ساروں کو پتا ہے وہ کون کروا رہا ہے. نہ اللہ کا شکر ہے کبھی کسی PR کمپنی سے فائدہ لیا, تو نہ کبھی ان کو جو ہے وہ اچھا, آپ کو بھی کچھ اس طرح کے کامنٹس آ رہے ہوں گے نا, کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. فخر کی یہ ایک ہی طرح کا میسج جو ہے کامنٹ ہے. بولنا کیا, لکھنا کیا, ان کو صرف ایک جو گروپ بنا ہوگا جس میں 700-800 لوگ ایڈ ہوں گے, اس میں ان کو صرف کہہ دیا ہوگا کہ اس کو اڑانا ہے. بالکل ایسے ہی, سمپل. چلے ٹھیک ہے, وہ اپنے اپنی ورڈنگ میں اڑائی لگ جاتا ہے تو اڑائی جو. لیکن بات یہ ہے کہ اب بابر نے اس کی رسپانس میں تو کوئی ٹویٹ نہیں کی ہے. اٹ شوز کہ ایکچولی فخر کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, یا فخر سے کسی نے کروائی یا کی یا جو بھی ہے. آئی تھنک کہ اس کو اس چیز کی کلیئرٹی دینی چاہیے, بیکاز وین اٹ کمز ٹو یور سیلف, جب آپ کی ذات کے اوپر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کو اس کے آنسر میں کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑتا ہے. نہیں, فخر زمان دیکھیں معصوم ہے اور بڑے اچھے آدمی, اخلاق کے بھی. میں بڑا پرسنل طور پہ بھی جانتا ہوں. آپ کو لگتا ہے وہ پرسنلی میٹنگ کریں گے چیئرمین صاحب سے اس حوالے سے؟ ملنا بھی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا بٹوین پلیئر اور چیئرمین, دیکھیں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کس کی وجہ سے ہے؟ پلیئروں کی وجہ سے. پلیئرز کی وجہ سے. اینڈ ہی از آلویز اویلیبل. یس. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چیئرمین صاحب نے مجھے آنسر نہیں کیا تو بھائی وہ غلط کہہ رہا ہے. ان لوگوں نے ہی باتیں بنائی جو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ چیئرمین جو ہے نا وہ ترقی کریں یا چیئرمین اچھے کام کریں. یہ ان لوگوں نے اڑائی جو بیوروکریسی ہے اوپر والے 3 جو ہے, جو سائنسدان ہیں, ایک لیپ ٹاپ والے ہیں, ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ ویلے مصروف ہیں, اور اس کے بعد ایک اور ہیں. تو یہ وہ 3 لوگ ہیں. ڈیٹا انالسٹ اینڈ جی آگے کنٹینیو کریں. یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے, اور انہوں نے ہی آگے جو ہے وہ ہوا اس چیز کو بنایا کہ اسامہ میر نے فون کیا تھا چیئرمین کو, تو چیئرمین جو ہے نا وہ غصہ کر گئے. بھائی چیئرمین کیوں غصہ کریں گے جب چیئرمین نے بھری میٹنگ میں کہا تھا کہ میرا نمبر یہ ہے, ایک بندے کو نمبر دیا اور ان کو کہا جی آپ کے پاس 24/7 اویلیبل ہوں, جب آپ کو کوئی چیز ہو میرے سے پرسنل بات کریں. بالکل ایسے ہی ہے. پلیئرز کو بھی ایشو نہیں ہے بھائی, یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ کیوں ہو گئے ہیں جی چیئرمین کے ساتھ, ہم ڈائریکٹر ہیں جی, ہمیں بتائیں, ہم فلم پروڈیوس کرتے ہیں, ہم فلم کے ڈائریکٹر ہیں, آپ کیوں اس کے پاس چلے گئے. مطلب یہ طریقہ کار ہے یار. آپ کون ہے بھائی, آپ کو کون جانتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ چاپلوسیاں کر کے آپ لوگ ادھر ڈائریکٹر لیول پہ پہنچے ہوئے ہو, آپ لوگوں کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن یہ پلیئرز کو جانتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. میں آج پھر بھی قائم ہوں. دیکھیں پلیئرز کی سپورٹ میں لوگ کہتے ہیں پلیئرز کی سپورٹ میں کیوں بولتے ہیں, کیوں نہ بولیں بھائی.
پلیئرز کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. آج پلیئرز کو آپ لوگ عزت یہ دے رہے ہو کہ آپ وہ ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں اور یو ایس اے جا کے کھیلیں گے. مطلب یو ایس اے کی ٹیم میں آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں سمیع اسلم بھی کھیل رہا ہوگا, فلانا بھی کھیل رہا ہوگا, یہ والا بھی بندہ کھیل رہا ہوگا, عثمان قادر ہو سکتے ہیں. یار مطلب یہ کیا آپ لوگ اپنے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہو؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین وہ بیچارہ کام کرنے کی طرف سوچتا ہے, یہ اندر آ کے جو ہے نا وہ اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے پلیئرز کے ساتھ گیپ جو رکھا ہوا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, پلیئرز کے ساتھ گیپ ختم کرنا ہوگا اور پلیئرز کو خود چاہیے. پلیئر کو اتنا ڈرایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی چیئرمین ایسے چیئرمین ویسے, کچھ بھی نہیں بھائی. آپ چیئرمین کے ساتھ رابطہ کرو. فخر زمان کو ملاقات کرنی چاہیے, 110% کرنی چاہیے, امام الحق کو کرنی چاہیے, اسامہ امیر کو کرنی چاہیے, حسن علی کو کرنی چاہیے. جن کو نہیں ملا بھائی آپ ان کے ساتھ جو کنسرنز ہیں آپ بیٹھ کر آپ بات کریں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو بتائیں, اپنی بتائیں, وہ آپ کو اپنی بتائیں گے. پھر ہوگا کیا کہ جو مس کمیونیکیشن اور جس نے غلط باتیں کی ہوں گی وہ ایکسپوز ہو جائیں گی. تو وہ ایکسپوز نہ ہوں اسی لیے تو روکا جاتا ہے. آلریڈی ایکسپوز ہو چکے ہیں سب. ہاں, اب کئی لوگوں نے, ان کا اتنا بڑا منصب ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے, جنہوں نے خبریں لیک کروائیں. ٹھیک ہے, اسی معاملے پہ, گیری والے معاملے پہ اس کو خبر کو غلط رنگ دے دیا. گیری کرسٹن کے جانے کے اوپر ایک یہ بھی کچھ افواہ ہے یا حقیقت ہے کہ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ بابر اعظم انوالوڈ ہوں کسی بھی اسکواڈ میں ابھی ٹل ناؤ, بیکاز ہی از ناٹ پرفارمنگ ان دیٹ وے جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو اس وجہ سے ان کو بابر کو شامل کرنے کی وجہ سے ان کی اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اور انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا. از دیٹ ٹرو؟ اچھا, کئی لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں سے ہوا دلوا رہے ہیں اپنے پیڈ ٹرولر سے, اپنے بچوں سے, کہ جی آپ یہ لوگ چلاؤ, آپ یہ چلاؤ, کہ جی آپ یہ ٹویٹ کر دو, آپ یہ خبر لگا دو, آپ یہ چلاؤ کہ بابر اعظم جو ہے نا اس کو دنیا مانتی ہے, اس کے لیے آپ یہ پتہ کھیل سکتے ہو. تو آپ یہ خبر چلاؤ کہ جی گیری جو ہے نا بابر کے حق میں تھا, تو چیئرمین نے جو ہے نا گیری کو باہر نکلوایا, یا سلیکشن کمیٹی نے نہیں, عاقب جوید نے آ کے باہر نکلوایا. یہ بھی طریقہ واردات شروع ہو رہا ہے. ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ریئلٹی میں نے آپ کو بتا دی تھی جو ریزن تھی کہ وہ آپ جب ایک ملازم ہوتے ہیں تو آپ کو ماننے پڑتے ہیں. آپ جب کانٹریکٹ سائن کر کے گئے ہیں, گورے تو کانٹریکٹ کو جو ہے نا وہ اچی بچی دیکھتے ہیں اس کی کانٹریکٹ کی. آپ نے کانٹریکٹ پڑھا, آپ نے کانٹریکٹ وداؤٹ پڑھے سائن کر دیے, یہ کیا بات ہے؟ لیکن یہ تو ان کے لائر کی رسپانسبلٹی تھی. تو اس نے پڑھا ہوگا نا, ایڈے بھی نہیں پاگل, انڈین کرکٹ بورڈ میں بھی رہ کے آیا وہ, باقی جگہوں پہ بھی کرکٹ کھیلی ہے اس نے, اس کو پتا ہوگا کہ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے, شکیں کیا ہوتی ہیں. ڈائریکٹر انٹرنیشنل رہے نا آپ کے, یہ والے جو سائنسدان ہیں یہی لے کے آئے نا سارے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ گیری کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ 1 ماہ کی چھٹی ہے اور 11 مہینے کام پہ آنا ہے. پاکستان کی جب کوئی سیریز ہوگی اس نے جو ہے نا ادھر موجود ہونا ہے, یہاں پر ٹیم کے ساتھ ہونا ہے. چیمپئنز کپ پہ اس کو بلایا گیا, وہ نہیں آئے. تو پھر آپ اس کو گیری کو ہاتھوں پہ کیسے اٹھائیں گے؟ اچھا, تو یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے جانے کا, جیسن گلیسپی ٹیم کے ساتھ آئے, ٹریول کر رہے ہیں اب آسٹریلیا, منع نہیں کیا انہوں نے تو نہیں بلیک میل کیا. ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی شرائط ہوں جو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حل کر دیں. میرا ایک سوال ہے کہ اگر مطلب وہ نہیں آئے چیمپئنز کپ میں اور اس چیز کا ایک ایشو ہے, تو یہ آسٹریلیا سیریز سے بالکل پہلے کیوں یہ بلیک میلنگ نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتائیں. کہ مگر آپ اتنے نان پروفیشنل ہیں بھائی کہ آپ اپنے گورے ڈیوڈ ریڈ کے اندر دلوانے کے چکروں میں, اس کا کانٹریکٹ رینیو کروانے کے چکروں میں بورڈ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نہیں آئے. نہیں تو بورڈ اور ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ابھی ہی کیوں ہوئی ہے؟ مطلب وہ چیمپئنز کپ کے فوراً بعد کیوں نہیں بورڈ نے ان کو اس بات کی مطلب پنشمنٹ کے طور پر کوئی بات کی؟ کس کا کام ہے وہ؟ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ تو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کہتا ہے کہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کو انوائٹ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں. ڈائریکٹر انٹرنیشنل صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے سے زیادہ کام کسی کو نہیں آتا, اور میں جو ہے نا وہ بس میرے علاوہ کوئی بندہ بھی نہیں مل سکتا ان کو اتنا قابل. واقعی تو پھر جس نے اتنی بڑی لیگیسی جو ہے وہ یہاں پر آ کر سٹاپ کر دیا, توڑ دیا, تو وہ ایسا کیسے مل سکتا ہے؟